ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اپنے درود پاک ماشاءاللہ خود ہی بڑی خوشی ہوئی۔ بہت کم مجمع ایسے ہوتے ہیں جن سے آیت کے بعد خود بخود زبانوں سے درود پاک نکل آتا ہے۔ بآواز بلند ایک بار پھر نبی رحمت، شفیع امت، جان عالم، بہار عالم، باعث ایجاد عالم، جناب احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا تبار پر محبت کے ساتھ درود و سلام کا نذرانہ پیش فرمائیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ مبارکباد کے مستحق ہیں حضرت علامہ مولانا حافظ تنویر الرحمن عطاری صاحب، اور خصوصی مبارکباد کے مستحق ہیں ماسٹر عبد الرحمن سہمل صاحب اور ان کی ساری برادری، اور حافظ صاحب کے والدہ، بہن بھائی، سب گھر والے مبارکباد کے مستحق ہیں، اور خصوصاً اہل علاقہ بھی مبارکباد کے بہت بہت مستحق ہیں کہ آپ کے علاقے میں ایک بچہ دین کا علم پڑھ کے فارغ التحصیل ہو کے آیا ہے۔ مجھ سے پہلے یہاں درود پاک کی فضیلت کے بارے میں کچھ بیان ہوا۔ اس مبارک مقصد میں میں بھی کچھ اپنا حصہ ملا لیتا ہوں اپنے جملوں میں، اور سرکار کی احادیث مبارکہ سے فیض لے لیتا ہوں۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صلی علی مئۃ کتب اللہ بین عینیہ براءۃ من النار وبراءۃ من النفاق۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مجھ پر دن میں 100 مرتبہ درود پاک پڑھے، اللہ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان، کتب اللہ بین عینیہ، اللہ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان یہاں ماتھے پہ لکھ دیتا ہے کیا؟ براءۃ من النار وبراءۃ من النفاق، کہ یہ بندہ جہنم سے بھی آزاد ہو گیا ہے، منافقت سے بھی آزاد ہو گیا ہے۔ اے عشاقان رسول، اس حدیث سے ایک جملہ جو پیش کرتا ہوں وہ یہ ہے، ارے درود پڑھتا ہی وہی ہے جس کے دل میں نفاق بھی نہیں ہوتا اور وہ جہنمی بھی نہیں ہوتا۔ نہ جہنمی درود پڑھ سکتا ہے، نہ منافق درود پڑھ سکتا ہے۔ اگر مصطفیٰ کی ذات پر کوئی درود پڑھے گا وہ مصطفیٰ کا عاشق ہوگا، وہ مصطفیٰ پر اپنی جان نچھاور کرنے والا ہوگا، وہ حضور کی ذات پر اپنا تن من ہر چیز قربان کرنے والا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اور الحمدللہ عشاقان رسول سنی ہر دور میں اپنی جان قربان کرتا آیا ہے، ہر دور میں اپنی جان، ناموس رسالت ہو یا ناموس صحابہ ہو یا ناموس اہل بیت ہو، بس جس کو کریم آقا کے در اقدس سے نسبت ہو گئی ان کی ناموس پر اپنی جانیں قربان کرتا آیا۔ درود پاک پر ہی آب کوثر میں مفتی امین صاحب نے لکھا ہے، ایک واقعہ بہت پیارا ہے، وہ آپ سنیں گے تو جھوم اٹھیں گے۔ ایک دوست نے اپنے دوسرے دوست سے 3000 دینار قرض لیا، قرض لے کر اس نے کاروبار شروع کر لیا۔
پر ہوا یہ کہ آزمائش آ گئی، کاروبار میں لاس ہو گیا، خسارہ ہو گیا، کاروبار فلاپ ہو گیا اور پیسے ضائع ہو گئے. اب اس کے پاس کہیں سے یہ رقم کا انتظام کرنے کا، کوئی اور انتظام کرنے کا سلسلہ نہیں تھا. اس کا دوست آیا، اس نے کہا یار آپ کی تاریخ آ گئی ہے، میں نے آپ کو 3000 دینار قرض دیے تھے، لہٰذا مجھے اب میرا قرضہ جو میں نے دیا تھا آپ کو واپس کر دیں. اس نے کہا یار مجھ پہ تو ابھی حالات بہت برے چل رہے ہیں، آزمائش میں ہوں، میں کہاں سے دوں. جب قرض ادا نہ کر پایا، معاملہ قاضی صاحب کے پاس عدالت میں چلا گیا. قاضی صاحب نے بلایا، کہا تمہارے پاس 1 مہینے کا وقت ہے، اگر 1 مہینے میں تم نے قرض ادا نہ کیا تمہیں قید کر لیا جائے گا. اب پریشانی اور بڑھ گئی، گھر والوں کا کیا بنے گا، میں کیا کروں گا، کدھر جاؤں گا، قید ہو جاؤں گا، اور قید ہونے کے بعد قرض کہاں سے ادا کروں گا. سامعین مکرم، وہ بندہ عاشق رسول تھا، اس نے دن رات بکثرت حضور کی ذات پر درود و سلام پڑھنا شروع کر دیا. دن بھی درود میں، رات بھی درود میں، اور کوئی انتظام نہیں، بس اب مدینے والے سے لو لڑ چکی ہے. 27 دن گزر گئے، 27 دن. جب 28ویں رات آئی تو غیب سے آواز آئی، آپ علی بن عیسیٰ وزیر کے پاس جائیں، آپ کا وہ قرض ادا کر دیں گے. دوسرے دن جب صبح اٹھے تو کہا یہ پتہ نہیں کہاں سے آواز آئی ہے، میں کیسے ان کے پاس چلا جاؤں. درود پڑھتے رہے 29ویں رات آ گئی. خواب میں کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جلوہ گری ہو گئی. حضور نے فرمایا اے میرے غلام تو پریشان ہے، ایسا کر علی بن عیسیٰ وزیر کے پاس جا، وہ تمہارا قرض ادا کر دے گا. بڑی خوشی ہوئی، خواب میں صبح اٹھے خوشی، لیکن دل میں خیال آیا اگر میں علی بن عیسیٰ وزیر کے پاس چلا گیا، اس نے مجھ سے کوئی دلیل مانگ لی، میں دلیل کیا پیش کروں گا. پھر درود پڑھتے ہوئے دن گزر گیا، رات آئی، درود پڑھتے پڑھتے سو گیا. میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے. یہ انداز ہونا چاہیے ہمارا. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر کرم فرمایا، خواب میں تشریف لائے اور فرمایا اے میرے غلام، ہم نے آپ سے کہا نہیں علی بن عیسیٰ وزیر کے پاس جائیں، وہ آپ کا قرض ادا کر دے گا. حضور میں چلا تو جاؤں، مگر انہوں نے کوئی دلیل مانگ لی تو میں کیا پیش کروں گا، کیا جواب دوں گا. حضور مسکرائے، فرمایا اسے کہنا یہ تمہارا راز تمہارا رب جانتا ہے، یا تمہارے رب کے بتائے سے اس کا رسول جانتا ہے، اور تم یہ عمل کرتے ہو. وہ عمل کیا ہے کہ اے وزیر، تم روزانہ فجر کی نماز کے بعد بیٹھ جاتے ہو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر 5000 مرتبہ درود پڑھتے ہو، اور جب تک یہ فگر، یہ عدد پورا نہ ہو جائے تم کسی سے ملاقات نہیں کرتے. اب صبح اٹھا، خوشی سے دوڑتا گیا، وزیر کے دربار میں پہنچا، کہا آپ کے لیے پیغام لایا ہوں. جو باہر خادم کھڑا تھا اس نے پوچھا کس کا پیغام لائے ہو؟ وزیر صاحب پوچھ رہے ہیں. کہا مدنی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام لائے. وزیر نے جب دیکھا تو ننگے پاؤں اس کو لینے کے لیے آ گئے دربار میں دوڑتے ہوئے. اب وزیر نے کہا آپ کا کیا پیغام لائے ہیں؟ کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میرے اوپر 3000 دینار قرض ہے، ایسا کریں آپ میرا قرض ادا فرمائیں. کہا میں قرض ادا کر دوں گا، مگر کوئی دلیل بھی ہے؟ وزیر نے واقعی دلیل پوچھ لی.
مگر یہاں رک کر ایک بات کہنا چاہتا ہوں، اے حضور کے عاشقوں، یہاں توجہ طلب بات یہ ہے، اس دور کے وزیروں پر بھی قربان کہ ان کے لبوں پر مصطفیٰ کے ترانے ہوا کرتے تھے، ان کے لبوں پر صلی اللہ کے قصیدے ہوا کرتے تھے، اور وہ مصطفیٰ کی نگاہوں میں ہوا کرتے تھے، یہ میرا غلام مجھ پہ درود پڑھتا ہے۔ کہا کوئی دلیل بھی ہے آپ کے پاس؟ کہا میں خالی ہاتھ نہیں آیا، میرے آقا نے مجھے دلیل دے کر بھی بھیجا ہے۔ کہا دلیل کیا ہے؟ کہا روزانہ آپ فجر کی نماز کے بعد 5000 مرتبہ حضور کی ذات پر درود پڑھتے ہیں، جب تک یہ عدد پورا نہ ہو جائے کسی سے ملاقات نہیں کرتے۔ کہا واہ واہ، میرا درود قبول ہو گیا، اللہ میرا درود قبول ہو گیا۔ ایک کہنے لگا ارے حدیث میں آیا ہے کہ حضور کے روضہ انور پر ایک فرشتہ ہے جو درود پڑھنے والے کا نام اور اس کے والد کا نام حضور تک پہنچاتا ہے۔ کہا وہ وسیلہ ہے۔ میں نے کہا ارے تمہیں یہ نظر آیا، مگر یہ نظر نہ کیوں نہ آیا کہ وہاں کھڑے ہونے والے ایک غلام کا حال یہ ہے، بتا مدنی آقا کا حال کیا ہوگا، ان کے علم غیب کا حال کیا ہوگا۔ ارے جو ان کے غلام کا حال یہ ہے، دنیا میں جہاں کہیں بھی کوئی درود پڑھتا ہے اس کا نام، اس کے والد کا نام حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیتے ہیں، آقا یہ فلاں جگہ سے جویا باد سے کسی نے بیٹھ کر آپ کی ذات پر درود پڑھا ہے، وہ اس کا نام تنویر الرحمن ہے، اس کے باپ کا نام عبد الرحمن ہے، حضور کی بارگاہ میں بتاؤ جب یہ درود اس طرح پڑھنے والے کا نام اور اس کے والد کا نام پیش ہوتا ہوگا، اس کے مقدر پہ قربان نہ جاؤں؟ اللہ اکبر۔ کہا میرا درود قبول ہو گیا، فوراً اندر گئے اور اندر سے کمرے سے اپنے سے 9000 دینار لے کر آئے۔ قرض کتنا تھا جی؟ 3000 دینار، اور لے کے کتنے آئے؟ 9000 دینار۔ کہا جی آپ تشریف لائے، آپ کی ذرہ نوازی، آپ نے اتنا پیارا پیغام سنایا، اس کے لیے دوسرا حضور کے فرمان پر 3000 دینار پیش کرتا ہوں اور 3000 اور پیش کرتا ہوں، اور آپ مجھ سے وعدہ کریں دنیا میں جب بھی کبھی آپ کو کوئی کام ہوگا، کوئی مشکل پیش آئے گی، آپ میرے بھائی ہیں، آپ نے میرے پاس آ جانا، میں انشاءاللہ آپ کی مدد کروں گا۔ اب جب اس نے یہ معاملہ دیکھا اور خوشی خوشی اپنے وہ جو 9000 دینار لے کر عدالت میں پہنچ گئے، جا کے 3000 دینار رکھ دیے۔ عدالت والے انتظار کر رہے ہیں، اس کے پاس پیسہ نہیں ہے، اب یہ آئے گا، اس کو قید کر لیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ ہوا کیا؟ جب عدالت میں جا کر 3000 دینار رکھے، جج حیران ہو گیا، تمہارے پاس تو پیسہ نہیں تھا، کہاں سے آیا پیسہ؟ سارا واقعہ بڑی عدالت میں سنا دیا۔ قربان جاؤں، وہ جج بھی عاشق رسول تھا، وہ قاضی بھی عاشق رسول تھا۔ فوراً اٹھے اور اپنے وہ جو قرض تھا، وہ اپنی جو رقم جہاں رکھی تھی وہاں سے رقم لے کر آئے اور کہا سارا ثواب علی بن عیسیٰ وزیر ہی کیوں لے جائے، میں بھی تو اپنے آقا کا امتی ہوں، میں بھی تو حضور کا غلام ہوں، آپ یہ 3000 دینار میری طرف سے لے لیں، میں آپ کا قرض ادا کرتا ہوں۔ جس نے دعویٰ کیا تھا کہ اس نے میرا قرض دینا ہے، وہ کہنے لگا جج صاحب یہ سارے ماجرے میں، اس میں ثواب میں پیچھے کیوں رہ جاؤں، آپ کاغذ قلم دیں، میں لکھ دیتا ہوں میں نے اپنا قرض معاف کر دیا۔ جج صاحب کو کہا کہ آپ اپنے 3000 دینار لے لیں۔ جج صاحب نے کہا نہ، جو پیسے میں نے حضور کے نام پر پیش کر دیے ہیں وہ واپس نہیں لوں گا، آپ لے جائیں۔ ہوا کیا؟ جس پر کچھ ہفتے پہلے 3000 دینار کا قرض تھا، وہ عدالت سے 12000 دینار لے کر لوٹ رہا ہے۔ ارے اس کے حال پر دیکھ کر میں یہ کہتا ہوں، یہ ناز، یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، جولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے، اور بے دام ہی بک جائیے بازار نبی میں، اس شان کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے، اس شان کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے، بے دام ہی بک جائیے بازار نبی میں، اس شان کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے۔ درود پاک کے متعلق مجھے ایک اور مختصر واقعہ میرے ذہن میں پہلے ہی تھا، وہ یوں اس میں مسلمانوں کی تربیت کا بھی عمل دخل ہے۔ شیخ محمد بن سلیمان جزولی رحمۃ اللہ تعالی علیہ
انہوں نے دلائل الخیرات درود پاک کے موضوع پر پوری کتاب لکھی ہے. یہ درود ہی پر مشتمل ہے. یہ کتاب لکھنے کا ان کا واقعہ کیسے پیش آیا؟ یہ بتاتے ہیں کہ میں راستے میں جا رہا تھا، نماز کا وقت ہو گیا، میں نے وضو کرنا تھا، کہیں پانی نظر نہ آیا، سامنے ایک کنواں نظر آیا، مگر اس کنویں میں نہ تو ڈول تھا اور نہ ہی رسی، پانی بھی کافی گہرا تھا اور گرد گرد پانی بھی نہیں. میں پریشان ہوا یوں کہ قریب ہی مکان کی چھت جو ساتھ اس کے ساتھ جڑا ہوا تھا مکان، اس کی چھت سے ایک 7-8 سالہ بچی میرے منظر کو دیکھ رہی تھی. اس نے کہا یہ چچا جان کیا تلاش کر رہے ہیں؟ کہا بیٹا نماز پڑھنی ہے، نماز کا وقت ہے، وضو کرنا ہے اور پانی بہت گہرا ہے، کنویں میں نہ تو ڈول ہے اور نہ ہی رسی. کہنے لگی آپ کا نام کیا ہے؟ کہا محمد بن سلیمان جزولی. اس بچی نے کہا آپ وہی ہیں جن کی شہرت کے ڈنکے پورے علاقے میں بج رہے ہیں اور حال یہ ہے کہ گہرے کنویں سے پانی بھی نہیں نکال سکتے. یہ جملے کہے تو اس نے اپنے مکان کی چھت میں سے اس کنویں میں اپنا لعاب ڈالا، پھونک ڈالا. حضرت شیخ سلیمان محمد بن سلیمان جزولی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ میں یہ ججمنٹ نہ کر سکا کہ اس بچی کا لعاب کنویں میں پہلے آیا ہے یا پانی اوپر پہلے آ گیا ہے. میں نے فوراً وضو کیا. وضو کرنے کے بعد کہا بیٹا سچ بتا تو نے یہ مقام کیسے حاصل کیا ہے؟ وہ بچی کہنے لگی چچا آپ نہیں جانتے یہ مقام کیسے ملتے ہیں، آپ نہیں جانتے یہ مقام کیسے ملتے ہیں. کہا جانتا ہوں، تیری زبان سے سننا چاہتا ہوں بیٹا. کہا سننا چاہتے ہیں تو سنیں، میں اپنے آقا کی ذات پر کثرت سے درود پڑھتی ہوں، اللہ نے مجھے یہ مقام عطا فرما دیا ہے، اللہ نے مجھے یہ مقام عطا فرما دیا ہے. آپ نے اس دن قسم کھائی میں درود پاک کے موضوع پر ایک کتاب لکھوں گا. آپ نے وہ کتاب لکھی. مگر توجہ طلب بات یہاں کیا، 7-8 سال کی بچی جس کے دل میں عشق رسول، دین کی طلب، زبان پر صلی اللہ کے ترانے اور کثرت سے ترانے، مجھے بتاؤ جو بچی اتنا مقام حاصل کر گئی ہے، بتاؤ اس کی ماں کا عالم کیا ہوگا، اس کی ماں کتنی دیندار ہوگی، اس کا باپ کتنا نیک ہوگا. ارے بتانے کا مقصد یہ ہے جب ماں اور باپ نیک ہوں تو اولاد ایسی پیدا ہوا کرتی ہے. اور خاندان میں ایک عالم دین کا پیدا ہو جانا یہ بھی کسی نعمت سے کم نہیں. ایک عالم پیدا ہو جائے جو آپ کو مسائل بتائے. قرآن مجید فرقان حمید میں آیا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، بے شک اللہ کے بندوں میں سے اللہ سے وہی ڈرتے ہیں جو علماء ہیں، جو علم والے ہیں. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء. محبت کے ساتھ کہیے سبحان اللہ. آپ چپ شاہ بن کے بیٹھے ہیں، ہم تو ان شاہوں کو ماننے والے ہیں جو نیزوں پر بھی قرآن سنا دیا کرتے ہیں. اب بڑے چھوٹے صاحب کے سبحان اللہ کو ذرا 2-3 بندے رہ گئے کو اچھی سبحان اللہ. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں. جو علماء کی وراثت ہوتی ہے وہ جائیداد نہیں ہوا کرتی. اور اسی حدیث پر بہت سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں، جیسا کہ باغ فتح. آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں، تاریخ فرشتہ میں ہے. سلطان محمود غزنوی رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ مسلمانوں کے بہت بڑے لیڈر گزرے ہیں، بادشاہ گزرے ہیں، سلطان گزرے ہیں، اور عاشق رسول بھی بہت بڑے تھے. واقعہ شروع کرنے سے پہلے ان کے بارے میں بتا دیتا ہوں کہ عشق کا عالم یہ تھا کہ کسی نے ان کو مدینہ المنورہ
میں مسجد نبوی میں پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے لوگوں کو پانی پلاتے ہوئے دیکھا. کسی نے پہچان لیا آپ تو سلطان محمود غزنوی نہیں ہیں. کچو سلطان غزنوی میں ہوں, مدینہ میں حضور کا غلام بن کے آتا ہوں. اللہ اکبر. سلطان غزنوی میں ہوں اور مدینہ میں حضور کا غلام بن کے آتا ہوں. یہ اپنا ایک واقعہ سناتے ہیں. کہتے میرے دل میں 3 سوال پیدا ہوتے تھے. ایک سوال یہ تھا کہ ان کو اپنے والد میں شک تھا, نام میں شک تھا کہ میں سلطان سبکت الدین کا بیٹا ہی ہوں. دوسرا شک کیا تھا کہ قیامت قائم ہوگی یا نہیں. اور تیسرا شک یہ تھا کہ یہ جو حدیث ہے العلماء ورثۃ الانبیاء, کہ یہ جو علماء ہے یہ انبیاء کے وارث ہیں, یہ شاید مولویوں نے اپنی طرف سے حدیث تو نہیں گھڑ لی اپنی شان میں. بعض لوگوں کو خیال آتا ہے نا کہ جی اسی پتر نو عالم بنا لیں گے تو کھائے گا کتوں. سوال بڑا پیدا ہوتا ہے. اور پھر وہ کسی مولوی کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھانے لگا, کہنا مولوی بڑے کھاندے ہیں, مولوی بہت کھاندے ہیں. اور یار کسے پاسے تے ٹھیک رہو نا یار, کسے گل تے رہو. کہندے جے اے مولوی بناواں گے تے کھا کے مر جائے گا, کھان تو بغیر بھوکا مر جائے گا. تو کہندے مولوی بڑا کھاندے ہیں. مولویوں کو اتنا ملتا ہے اللہ کی رحمت سے. اگر تو دنیا دار ہو تو لوگوں کے دھکے بھی ساتھ مل جاتے ہیں. اگر دین میں مخلص ہو تو دھکے رحمت بنتے ہیں, درجات بلند ہوتے ہیں. اور مخلص ہو کے دین کا کام کرے, جنت میں مصطفیٰ کا ساتھ بھی مل سکتا ہے. مخلص ہو کے پیسے کی طلب نہ ہو یا کسی وڈیرے کی چاہت نہ ہو, چودھری کی چاہت نہ ہو. علاقے میں ایم این اے ہو یا ایم پی اے ہو یا کوئی بھی چودھری ہو, جب دین کی بات ہو تو سینہ چوڑا کر کے ڈنکے کی چوٹ پر دین کی بات تلوے نہ چاٹتا. اور ایسے جو بڑے لوگ ہیں چودھری, ان کو شکریہ ادا کرنا چاہیے. آپ کا شکریہ, میں غلطی پر تھا, آپ نے میری اصلاح فرما دی. اللہ یہ ذہن عطا فرمائے. یہ 3 سوال تھے میرے ذہن میں. پہلا سوال والد کی شک, نام میں شک. دوسرا قیامت قائم ہوگی. تیسرا یہ جو علماء نے شاید اپنی طرف سے یہ حدیث تو نہیں بیان کر دی کہ العلماء ورثۃ الانبیاء. کہتے ہیں ایک رات جا رہا تھا, بادشاہوں کو کام جس طرف مرضی نکل جائیں, جدھر چاہیں, رات کے وقت نکل پڑے سیر کرنے کے لیے. کیا دیکھتے ہیں کہ ایک بچہ, یتیم بچہ, دین کا طالب علم, اس کے گھر میں چراغ نہیں ہے اور قریب ایک ہندو کی دکان ہے اور اس سے وہاں سے روشنی نکلتی ہے اور وہ آتا ہے, اس روشنی پر سبق پڑھتا ہے, یاد کرتا ہے, پھر چلا جاتا ہے. پھر آتا ہے, پھر سبق یاد کرتا ہے, پھر چلا جاتا ہے. جب یہ حال دیکھا تو کہا بیٹا چراغ کیوں نہیں لے لیتے؟ کہا والد کا انتقال ہو گیا ہے, جیب میں اتنے پیسے نہیں کہ لالٹن لے سکیں. سلطان محمود غزنوی نے جب یہ عالم دیکھا تو قیمتی لالٹن جو تھا ان کے پاس وہ تحفہ دے دیا. کہا سر میں اس کے تیل کا انتظام کہاں سے کروں گا؟ آپ نے ایک شخص کی ڈیوٹی بھی لگا دی کہ روزانہ تم نے تیل بھی دے کے جانا ہے. یہ بچہ بیٹھ کے دین پڑھے. جب حضور کے دین کے طلباء کی آپ خدمت کریں گے پھر آپ کو اجر کیا ملے گا سنیں. رات سوتے ہیں تو قسمت نے بڑائی لے لی, قسمت جاگ اٹھی, خام کریم آقا کا دیدار ہو گیا. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک جملہ ارشاد فرمایا اور ایک جملے میں سارے جواب عطا فرما دیے. فرمایا سلطان سبکت الدین کے بیٹے محمود, تم نے میرے وارث کی مدد کی ہے, قیامت کے دن تیری سفارش کروں گا. قیامت کے دن میں شک تھا, اس کا بھی جواب مل گیا.
ولدیت میں شک تھا، اس کا بھی جواب مل گیا، العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ علماء انبیاء کے وارث ہوتے ہیں، اس کا بھی جواب مل گیا۔ میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں، وہ کمال حسن حضور ہے۔ اللہ اکبر، حضور کا حسن بڑا پیارا، سبحان اللہ۔ لیکن میں بات اپنی موضوع کی طرف لے کر آتا ہوں، اگر اس طرف چل پڑا تو بہت لمبا موضوع چھڑ جائے، حضور کے حسن کی باتیں کرنے بیٹھ جاؤ تو سارا سال ختم ہو جائے، مگر حضور کے حسن کی باتیں مکمل نہ ہوں۔ کیا آیا حدیث پاک میں، العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ اللہ اکبر، میں مبارکباد پیش کروں گا پھر ان کو، مبارک ہوا حضور کے وارث بنے، یہ مبارک ہو، ان کے سارے خاندان کو مبارک۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، جس کا مفہوم ہے کہ جب طالب علم اپنے گھر سے نکلتا ہے، اصول علم کے لیے نکلتا ہے، اپنے گھر سے باہر پاؤں رکھتا ہے، اللہ کے نوری فرشتے اس کے قدموں کے نیچے اپنے پیر بچھاتے ہیں۔ برطانیہ میں یہ ایک پروٹوکول ہوتا ہے کہ جب کوئی بڑا مہمان آتا ہے تو اس کے قدموں کے نیچے ریڈ کارپیٹ بچھایا جاتا ہے، اور ملکوں میں بھی یہ ہے کہ جب کوئی بڑا وزیر یا صدر یا بادشاہ آتا ہے تو سامنے ریڈ کارپیٹ بچھاتے ہیں۔ ارے کوئی کتنا ہی بڑا امیر ہو، یا زیادہ سے زیادہ 1 کلومیٹر تک بچھا دے گا، 2 کلومیٹر تک بچھا دے گا، یا 3 کلومیٹر تک بچھا دے گا، اس سے زیادہ نہیں بچھا سکتا۔ مگر دین کا طالب علم 2 کلومیٹر چلے یا 100 کلومیٹر چلے، سبحان اللہ، جب تک وہ دین کی راہ میں ہے، اللہ کے نوری فرشتے اس کے قدموں کے نیچے اپنے نوری پر بچھاتے ہیں۔ اور جب تک وہ دین سیکھنے کے لیے گھر سے نکل پڑا ہے، حدیث میں ہے وہ اللہ کی راہ میں ہے، مچھلیاں اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتی ہیں، سمندر میں مچھلیاں، جانور اور پرندے اور فرشتے اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں۔ اور دین سیکھتے ہوئے مر جائے تو اس کو شہید کہا گیا۔ یہ دین سیکھنے کے فضائل ہیں، ضروری نہیں، ایک تو بڑا پیارا کنسپٹ ہے یہ کہ درس نظامی میں داخلہ لیا جائے، پروپر آپ جانیں، عربی کو سیکھنے والے معاملات، نحو اور صرف پڑھیں، علم منطق پڑھیں، فلسفہ پڑھیں، بلاغت پڑھیں، آپ یہ ساری چیزیں پڑھیں، فن مناظرہ پڑھیں، آپ بہت سارے اور جو علوم ہیں ان کو پڑھیں، اور پھر آپ قرآن و حدیث کو سمجھیں، پھر مزہ اور کچھ ہے۔ لیکن اگر آپ کے علاقے میں عالم دین ہے، قسم بخدا 10 منٹ اس کی بارگاہ میں چلے جایا کرو۔ ارے یہ علماء ہیں، ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ کیوں کہا گیا ان کو دیکھنا عبادت؟ ارے ناداں اس لیے کہا گیا، یہ مصطفیٰ کے وارث ہیں، اور مصطفیٰ کے وارث کو دیکھنا عبادت ہوا کرتا ہے۔ اللہ اکبر، حضور کے وارث کو دیکھنا عبادت ہوا کرتا ہے۔ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، حضور نے فرمایا، میں سکھانے والا بنا کر بھیجا گیا، میں سکھانے والا بنا کر بھیجا گیا۔ حضور سے لوگ دین سیکھتے آ کر،